السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرجا سے روانہ ہو کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف چلے۔ انہیں راستے میں معلوم ہوا کہ ابھی تک ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک کے شام کی سرحد پر ہی مقیم ہیں۔ وہ مزید کمک کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ جب اور لشکر آ جائے تب حمص کی طرف بڑھیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرحد ہی کی طرف چل پڑے۔ چند روز میں اسلامی لشکر میں پہنچ گئے۔ وہ سیدھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اور ان کے ساتھ ایک عیسائی لڑکی کو دیکھ کر بڑے متعجب ہوئے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سلام کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دے کر دریافت فرمایا، کیا چیز ہے تمہارے پیچھے اے بیٹے طفیل کے؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا امین الامت، نیک وکاری اور خوشخبری ہے۔ حضرت ابو عبیدہ، تو یہ تمہارے ساتھ لڑکی کون ہے؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں خود نہیں جانتا، ابھی اس نے اپنا مفصل حال بیان نہیں کیا ہے، یہ میرے ساتھ عارکہ سے آئی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجیب بات ہے، عارکہ سے تم دونوں ساتھ آ رہے ہو اور پھر تم اس سے اس کے متعلق دریافت نہیں کر سکے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دریافت کیا تھا، اس نے اپنا کچھ حال سنایا تھا جس سے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کے متعلق کوئی راز ہے۔ میں نے سارا حال دریافت کرنا چاہا تو اس نے جواب دیا کہ اسلامی لشکر میں پہنچ کر بقیہ حال سنائے گی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی بتاؤ تم کون ہو؟ شمعونہ، میں خود نہیں جانتی میں کون ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا، اس سے عجیب بات میں نے آج تک کوئی نہیں سنی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کون ہے اور کس کی بیٹی ہے؟ شمعونہ، میرے متعلق کوئی راز ہے اور وہ راز چند آدمیوں کو معلوم ہے۔ تعجب یہ ہے کہ اس راز کو کوئی بھی ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال حیرت کی بات ہے، آخر تمہاری پرورش کس نے کی ہے؟ عارکہ میں ایک مشہور اور ذی عزت شخص حکیم شمعان نامی ہیں، انہوں نے مجھے پالا ہے، میں انہیں ہی اپنا باپ سمجھتی رہی۔ میں نے از خود ہی یہ سمجھ لیا تھا کہ شاید میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن ایک روز عارکہ کے حاکم کی بیوی ہمارے گھر آئی۔ اس نے حکیم شمعان سے کچھ ایسی باتیں کیں جن سے مجھے معلوم ہوا کہ شمعان میرے باپ نہیں ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان دونوں میں گفتگو تمہارے سامنے ہوئی تھی؟ شمعونہ، جی ہاں، مگر ان دونوں کو میری موجودگی کا علم نہیں تھا، میں نے چھپ کر ان کی باتیں سن لیں۔ اسی روز سے مجھے معلوم ہوا کہ میں آج تک دھوکے میں رہی، میں خود نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، کس کی بیٹی ہوں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شمعونہ، کیا تم اپنا بقیہ حال اس وقت سنانا پسند کرو گی؟ شمعونہ، تھکاوٹ کی وجہ سے اس وقت ممکن نہیں، البتہ ایک دو روز میں سنا دوں گی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، آپ تو ایران کی مہم پر گئے تھے، وہاں سے یہاں کیسے آئے؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ، میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح ہیں، یعنی ٹھیک ٹھاک ہے، ان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بخیریت ہیں، انہوں نے ایران کے بہت سے قلعے فتح کر لیے ہیں۔ ان کا قصد قادسیہ کی طرف کوچ کرنے کا تھا کہ خلیفۃ المومنین کا حکم پہنچا کہ تم نصف لشکر لے کر ملک شام میں چلے جاؤ، چنانچہ وہ آدھا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کیا وہ تمہارے سامنے روانہ ہو چکے تھے؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے انہیں عارکہ کے قریب چھوڑا تھا، وہ بھی ان قریب یہاں پہنچنے والے ہیں، یہ خط انہوں نے دیا تھا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پیش کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کھول کر پڑھا، اس میں لکھا تھا، یہ خط ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امین الامت حضرت ابو عبیدہ سالار عسکر اسلامیہ کے نام۔ حمد و نعت کے بعد معلوم ہو کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خلیفہ اول نے ملک شام کے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ آپ جس جگہ تک پہنچے ہوں وہیں ٹھہر جاؤ، یہاں تک کہ میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ آپ پر اور تمام مسلمانوں پر سلامتی ہو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو پڑھ کر بہت خوش ہوئے، اگرچہ اس خط میں انہیں یہ اطلاع دی گئی تھی کہ وہ سپہ سالاری سے معزول کر دیے گئے ہیں۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی ترقی چاہتا ہے، نہ کہ معزول۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی معزولی کا ملال ہوتا، دکھ ہوتا، لیکن بجائے کبیدگی اور رنج کے انہیں خوشی ہوئی۔ انہوں نے مسکرا کر فرمایا، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اور خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بخوشی منظور ہے۔ شمعونہ نے حیرت سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا، کیا آپ کے بادشاہ یعنی امیر المومنین نے آپ کو ترقی دی ہے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں بیٹی، بلکہ مجھے میری خدمات سے سبکدوش کر دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آ رہے ہیں، انہیں میری جگہ سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ شمعونہ، لیکن آپ تو ایسے خوش ہو رہے ہیں کہ جیسے آپ کو ترقی ملی ہو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہے، نام و نمود کے لیے نہیں۔ جب میں سپہ سالار تھا تو میری ذمہ داریاں بڑی ہوئی تھیں، اب میں سبکدوش کر دیا گیا تو ذمہ داریاں کم ہو گئیں۔ میں خادم اسلام ہوں، اسلام کا خادم ہوں، خدمت کرتا رہوں گا۔ شمعونہ، آپ لوگ بڑے ہی بے نفس اور دیندار ہو۔ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جب میں مدینہ منورہ سے چلا تھا تو تنہا تھا، اس مقام پر آ کر حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے مل گئے۔ کل انہیں بصرہ کی طرف روانہ کرنا ہے، آج ہی وہ اپنا لشکر لے کر علیحدہ مقیم ہو جائیں گے اور صبح کو نماز پڑھتے ہی اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑیں گے۔ میں ان کے خیمہ پر انہیں ہدایتیں کرنے جا رہا ہوں، تم اس لڑکی یعنی شمعونہ کو خواتین کے پاس پہنچا دو۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمعونہ کو وہاں چھوڑ آئے۔ انہیں یہ خیال ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو روانہ کر رہے ہیں، انہیں روانہ کرنے کا اختیار ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ اس بات کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرنے کے لیے ان کے خیمہ پر گئے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پہنچ گئے۔ دیکھا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نصیحتیں فرما رہے تھے، دیکھو تیز روی سے نہ چلنا، اپنے ساتھیوں کے آرام و راحت کا خیال رکھنا اور ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا۔ اگر دشمنوں کی بھاری تعداد سے مقابلہ ہو جائے تو جنگ میں جلدی نہ کرنا، موقع ہو تو مجھے اطلاع دینا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک طرف بیٹھ کر یہ نصیحتیں سننے لگے۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ہاں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہو۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دل میں یہ خیال گزرا ہے کہ آپ جو یہ لشکر روانہ کر رہے ہیں، آپ کو اس لشکر کے بھیجنے کا اختیار بھی رہا ہے یا نہیں؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اختیار ہے، کیونکہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خط میں یہ نہیں لکھا کہ لشکر روانہ نہ کروں، صرف یہ لکھا ہے کہ میں کہیں آگے نہ بڑھوں۔ چنانچہ میں خود کہیں نہیں جا سکتا، البتہ لشکر بھیج سکتا ہوں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، میرا اطمینان ہو گیا، کس قدر لشکر آپ بھیج رہے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں 4000 مجاہدین کو بھیج رہا ہوں۔ اسی وقت حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 سرفروش مسلمانوں کو لے کر چلے اور تقریباً 1 میل چل کر مقیم ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وہاں سے چلے آئے۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا لشکر لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔